السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل ماضی کے اوزان دیکھے تھے کہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس کے 3 اوزان ہوتے ہیں، ایک ہے فعلا، دوسرا ہے فعیلا، تیسرا ہے فعولا۔ تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے انہی 3 اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آتا ہے، یا تو فعلا کے وزن پر آئے گا، یا فعیلا کے وزن پر آئے گا، یا فعولا کے وزن پر آئے گا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ فعلیہ دیکھیں گے، جملہ فعلیہ بنانا سیکھیں گے، اور جملہ فعلیہ کہتے کس کو ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اب تک ہم لوگ جو پہلے پڑھے وہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے تھا۔ جملہ اسمیہ میں 2 پارٹ سے ہوتے تھے، ایک ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر۔ تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ فعلیہ دیکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں ایک فعل ہوتا ہے اور دوسرا فاعل ہوتا ہے۔ فعل پہلے آتا ہے اور فاعل جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ تو یہ فعل اور فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ فعل کس کو کہتے ہیں اور فاعل کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ تو فعل جو ہے کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو وہ فعل ہوتا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جو بھی کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو پڑھانا یہ میرا فعل ہے، پڑھانا یہ میرا کام ہے، اور میں پڑھا رہا ہوں تو میں ہوا فاعل، چونکہ کام میں کر رہا ہوں، پڑھانا ایک میرا کام ہے، تو میں جو کام کر رہا ہوں پڑھانے کا، تو پڑھانا یہ میرا فعل ہوگا، اور میں کر رہا ہوں تو میں ہو جاؤں گا فاعل۔ اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے تو سونا اس کا فعل ہوگا اور سونے والا فاعل بنے گا۔ تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور کام کو فعل کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں ہوتا کیا ہے کہ فعل اور فاعل دونوں مل کر کے جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ ایک جملہ فعلیہ ایسا ہوگا کہ جس میں فاعل چھپا ہوگا، فاعل ظاہر نہیں ہوگا۔ سمجھ رکھے ہیں؟ آپ کو فاعل نظر نہیں آئے گا، فاعل اس میں چھپا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ فعلیہ ایسا ہوگا کہ جس میں باقاعدہ فاعل آپ کو نظر آئے گا، فاعل یعنی کام کرنے والا آپ کو دکھے گا کہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا یہی ہے۔ تو جملہ فعلیہ 2 طرح کا ہوا، ایک ایسا جملہ فعلیہ کہ جس میں فاعل نظر نہیں آتا، کام کرنے والا دکھتا نہیں، اور دوسرا جملہ فعلیہ ایسا کہ جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل نظر آتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ جس میں فاعل نظر نہیں آتا اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے ضربا۔ ضربا کا معنی ہے اس نے مارا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ضربا اس نے مارا۔ اب یہ ضربا جملہ فعلیہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ضربا اس نے مارا، مارا ایک کام ہوا ہے، مارا ایک کام ہوا ہے، تو یہ مارا فعل بنا۔ مارا کس نے مارا ہے؟ تو دیکھیے کیا ہے، اس نے مارا۔ یہ اس نے جو ہے دوستو، یہی اس نے فاعل ہے۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا ضربا کا، تو ضربا کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا۔ تو مارا یہ فعل ہے، اور اس نے مارا ہے، تو اس نے جو ہے یہی فاعل ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟
مارنے والا کون ہے؟ اس نے، تو اس نے یہ فاعل ہے۔ اب ضربہ میں ظاہری طور پر کوئی فاعل نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے، تو اس نے یہی فاعل ہے۔ اب اس نے کا جو عربی میں لفظ آئے گا وہ ہے ہوا۔ اس نے کا جو عربی میں لفظ آئے گا وہ ہے ہوا، سمجھ رکھے ہیں؟ ہوا، ہوا مانے وہ یا اس نے کہو۔ تو یہ ہوا ضمیر جو ہے دوستو، یہی ہوا ضمیر ضربہ میں چھپی ہوئی ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ جہاں پر آپ کو فاعل نظر نہ آئے وہاں پر اپنے دماغ میں ہوا ضمیر کو سوچ لیں کہ اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ضربا، اب ضربا الف کے ساتھ آخر میں، ضربا ان دونوں نے مارا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دو کے لیے، ضربا ان دونوں نے مارا، تو مارا یہ فعل ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ اور ان دونوں نے، یہی ان دونوں نے فاعل ہے۔ اب ان دونوں کی عربی جو ہے وہ ہے ہما، ہما ضمیر فاعل کہیں گے کہ اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ضربو، ضربو ان سب نے مارا، سمجھ رکھے ہیں؟ تو مارا یہ فعل ہوا اور ان سب نے، ان سب نے یہی فاعل ہے۔ اب ان سب کی عربی جو ہے وہ ہے ہم ضمیر، ہم ضمیر کا معنی وہ سب، تو ہم ضمیر ضربو میں فاعل کی حیثیت سے چھپی ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے ہم؟ کہ ہم ضمیر فاعل اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر فاعل نظر نہ آئے تو وہاں ہم ضمیروں کو تصور کرتے ہیں کہ یہاں ضمیر فاعل کی حیثیت سے چھپی ہوئی ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ تو صیغہ واحد غائب میں ہوا ضمیر ہم تصور کریں گے کہ فاعل کی حیثیت سے چھپی ہے، تثنیہ والے صیغے میں ہم ہما ضمیر تصور کریں گے کہ یہاں پر یہ فاعل کی حیثیت سے چھپی ہوئی ہے، اور جمع کے صیغے میں ہم ہم کی ضمیر تصور کریں گے کہ یہ فاعل کی حیثیت سے چھپی ہوئی ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ تو فاعل نظر آئے تب تو کوئی بات نہیں، اور فاعل نظر نہیں آتا تو ہم وہاں پر ضمیروں کو فاعل کی حیثیت سے تصور کرتے ہیں، اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ یہاں یہ فاعل ہے۔ اس صورت میں فعل اور وہ ضمیر فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ تو اب ہم جملہ فعلیہ کی دوسری صورت دیکھتے ہیں جس میں فاعل نظر آتا ہے۔ تو دوسری صورت میں بھی ایک فعل ہوگا، ایک فاعل ہوگا، ایسا فاعل ہوگا جو باقاعدہ نظر آئے گا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، سمجھ رکھے ہیں؟ یعنی اس دوسری صورت میں باقاعدہ آپ کو فعل کے بعد ایک نام نظر آئے گا، ایک اسم نظر آئے گا، تو اسی کو کہتے ہیں اسم ظاہر، سمجھ رکھے ہیں؟ فاعل جو نظر آئے گا وہ اسم ظاہر ہوگا، ایک نام ہوگا باقاعدہ۔ مثال دیکھیں، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن، زید نے مارا۔ اب دیکھیے یہاں پر ضرب کے بعد ایک اسم ہے، ایک نام ہے جو فاعل ہے، یعنی زید۔ ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ضرب زیدن، زید نے مارا، مارا فعل ہوا، مارنے والا کون؟ مارنے والا زید ہے جو فاعل ہے، اور یہ باقاعدہ فعل کے بعد ہمیں فاعل نظر آ رہا ہے، تو ضرب زیدن، زید نے مارا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ذہب خالد، ذہب خالد، خالد گیا، خالد گیا، ذہب فعل ہوا، خالد فاعل ہوا، چونکہ جانے والا کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، تو جانے والا، کام کرنے والا وہ خالد ہے جو فاعل بنے گا، سمجھ رکھے ہیں؟ تو اس جملے میں بھی دیکھیے فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے، خالد گیا۔
تو آپ کیا سمجھیں کہ جملہ فعلیہ میں کبھی ہمیں فاعل نظر آئے گا، کبھی فاعل نظر نہیں آئے گا۔ فعل کے بعد کبھی کوئی نام دکھے گا، کوئی اسم دکھے گا، اور کبھی کوئی نام نہ دکھے گا۔ اس صورت میں ہم ضمیر کو فاعل تصور کریں گے کہ یہ ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اچھا، فاعل جو ہوتا ہے دوستو ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر پیش آتا ہے۔ اسی طرح فاعل بھی ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو یا جمع مکسر مؤنث ہو یا مذکر ہو، ان اسماء پر پیش آئے گا، باقاعدہ آپ کو فاعل پر پیش نظر آئے گا دوستو، سمجھ رکھے ہیں؟ تو فاعل پر پیش آتا ہے، فعل ہوگا پھر فاعل ہوگا، اس فاعل پر پیش ہوگا، سمجھ رکھے ہیں؟ تو فاعل پر پیش لگانا نہ بھولیں آپ۔ اچھا، جملہ فعلیہ میں دو پارٹ ہم نے بتا دیا، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور فعل، فاعل اور جملہ فعلیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔